السلام علیکم گائز، جو نیو ویورز ہیں یا سبسکرائبرز ہیں ان کو میری طرف سے ویلکم چینل پہ، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جسٹ سمپلی اس بٹن پہ آ کے کلک کریں، ریڈ بٹن پہ، اور بیل بن کے آئے گی اس کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا رہے۔ تو گائز میں تھرو آؤٹ دی ویڈیوز میں ہیلپ مانگ رہا ہوں، سب سے سپورٹ مانگ رہا ہوں۔ 21 مارچ 2019 کو میرا چینل بلاک ہو جائے گا، کیونکہ یوٹیوب کا کرائٹیریا ہے کہ جب آپ چینل بناتے ہیں اس کے بعد 12 مہینے کے اندر اگر آپ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم اگر نہیں لے کر آ سکیں گے اپنے چینل پہ تو آپ کا چینل آٹومیٹیکلی بلاک ہو جائے گا۔ تو ابھی تک میرے پاس 142 گھنٹے واچ ٹائم ہے اور سبسکرائبر آپ کے سامنے ہیں جو پبلکلی میں نے شو کیے ہوئے ہیں، 230 آ رہے ہیں۔ تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ چاہے نیو ہیں ویور یا پرانے ہیں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، مجھے ہیلپ چاہیے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، نہ کہ میرے کسی چینل کے اور سبسکرائبر سے۔ جو آپ ہیں اور آپ ہی دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے مجھے سپورٹ چاہیے، ہیلپ چاہیے۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ میری ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ فیس بک پہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کو بھی کہیے کہ وہ آگے شیئر کریں، اور واٹس ایپ میں جا کے گروپس جوائن کر کے اس کے اندر بھی سینڈ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے چاہیے تاکہ یہ چینل ایسے ہی چلتا رہے اور میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بھیجتا رہوں، معلوماتی اور جو آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہوں۔ تو مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی مجھے کہنا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا بخت نصر کے خواب کے بارے میں، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راک جو تھی، جو کہ جنت سے آئی تھی، اللہ نے جنت سے بھیجی تھی، جس نے آ کے اس بت کو پاش کر دیا تھا، ریزہ کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، جو بت بخت نصر کے خواب کے اندر تھا، جس کی وہ خوبصورتی جو ہے اور اس کی طاقت کی تعریفیں کر رہا تھا۔ مطلب یہ بخت نصر کے خواب کے اندر وہ یہ سب کچھ اس نے کیا۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ راک، وہ چٹان جو تھی، وہ لائٹ جو تھی، وہ اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی راک، وہ چٹان جو کہ سب امپائرز کو سمیش کر دے گی، بالکل پاش کر دے گی۔ تو راک کا پہلے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو وہ راک کون ہے؟ دی نور لائٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بخت نصر کے اندر جو راک آئی تھی جنت سے، اللہ نے جسے بھیجا تھا، وہ راک تھی، وہ چٹان تھی، روشنی کی چٹان۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہی مطلب وہ نور ہیں جو کہ تمام یہ جو امپائرز اس نے خواب کے اندر دیکھے تھے، جس کے سر سونے کا تھا، جس کا چیسٹ جو تھا اور آرمز جو تھے، بازو وہ چاندی کے تھے، اس کا پیٹ جو تھا وہ پیتل کا تھا، ٹانگیں جو تھی وہ آئرن کی تھی، لوہے کی، اور پاؤں جو تھے وہ مٹی کے تھے۔ لاسٹ ویڈیو دیکھ لیں، جس نے وہ نہیں دیکھی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس ویڈیو کی۔ لاسٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر انہوں نے خود ہی مطلب نریٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ قریش کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے سامنے ایک نور تھے، جو کہ 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے بھی 2000 پہلے موجود تھے۔ تو وہ جو لائٹ تھی مینز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسبیح کرتے تھے پہلے، اور فرشتے جو تھے اس کے بعد تسبیح کرتے تھے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو جب نبی آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا گیا تو تب اللہ نے وہ جو نور تھا، وہ لائٹ تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیک میں مطلب پیٹھ میں وہ لائٹ جو تھی رکھ دی تھی، وہ ڈال دی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام جب
کشتی میں تھے، سوار تھے، وہاں پر مطلب سیلاب آیا تھا تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا، قوم ڈوب گئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کر نکل گئے تھے اور اللہ نے ان کو بچایا تھا۔ تو تب بھی وہ لائٹ آف نبوہ ان کی کیا ہوتا ہے مطلب بیک میں تھی، ان کی پیٹھ میں وہ تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اس وقت بھی دی لائٹ آف نبوہ، وہ راک جو تھی، وہ لائٹ تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے بیک میں تھی۔ تو اس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے، سب سے پہلے حضرت نبی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، یہ یونیورس بننے سے بھی پہلے ایگزسٹ کرتے تھے۔ پھر ان کو باقاعدہ ایک سلسلے کے ذریعے جو ہے لایا گیا، اور اس کے بعد وہ خود ہی بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نریٹ کر رہے ہیں کہ سب سے جو نیک خاتون تھی ان کے مطلب شکنج کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر ان کو پہنچایا گیا، اور وہاں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ کس طرح اللہ نے ان کو مطلب پہلے وہ نور تھے جو اللہ کے سامنے رہتے تھے، ہمیشہ وہ تسبیح کرتے تھے، پہلے پھر فرشتے کرتے تھے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیک پیچھے ڈالا، پھر ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی پیٹھ پیچھے وہی تھے جب وہ کشتی میں تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیٹھ کے اندر وہی نور تھا جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اور اس طرح وہ نور جو ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ تک پہنچا، اور وہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ سفر جاری ہوا، اور اس کے بعد آگے ایمپائرز کا یہاں پر کیوں مینشن کیا گیا ہے، جو ایمپائرز اب ہیں وہ کس طرح مطلب اب آگے جو ہے ٹوٹیں گے، کس طرح کیا ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، بخت نصر کے دور کے اندر ہی ایک 14 سال کے صرف لڑکا تھا جن کا نام تھا ماد ابن عدنان۔ تو ان کی جو ڈیوائن تھا، مطلب ایک الہام تھا، جو نور تھا، پروٹیکٹڈ لائٹ تھی نبوت کی، وہ ان کی پیٹھ پیچھے تھی بخت نصر کے دور کے اندر۔ تو جب بخت نصر نے کیا ہوتا ہے تصور کیا تھا کہ وہ عرب پہ اٹیک کرے، تو اس وقت اللہ نے جو ہے نبوت کی لائٹ کو جو ہے بچانے کے لیے ایک مطلب نبی کو میرے خیال میں بھیجا تھا، جنہوں نے آ کے، جن کا نام تھا نبی ارمیہ ابن حلقیہ علیہ السلام، جنہوں نے آ کے بخت نصر کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے تم اسے کچھ بھی نہیں کہو گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے نبوت کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے اس میں وہ جو لائٹ آف نبوت ہے، وہ جو روشنی ہے نبوت کی، اس کو یہ آگے لے پہنچانے والوں میں سے ہے۔ تو پھر وہاں سے ماد ابن عدنان کو براق کے اوپر بٹھا کے جو ہے شام کی زمین پر لے جایا گیا وہاں سے۔ تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک ریفرنس وہ چیز تھی، وہ موو کرتی گئی، لنکڈ تھی، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا جب کہ وہ نور تھے، اللہ کے سامنے تھے، اور کس طرح انہوں نے سفر کیا، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مطلب وہ پیدا ہوئے اور اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ تو قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے فَإِنِّي مُسْتَخْرِجٌ مِّن صُلْبِ نَبِيٍّ كَرِيمٍ مَّنْ اختم بِهِ الرسل۔ یہاں پر زبر زیر کا تو ایک اتنا پتہ نہیں لگتا، یہ آیت ہے آئی تھنک سو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ ان ہز پروجینی اے موسٹ نوبل میسنجر۔ یہ بات ہو رہی ہے ماد ابن عدنان کی، جو کہ 12 سال کے بچے تھے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو ہے ان کے
ان کو ایک ذریعہ ہے، وہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک بہت ہی نیک نبی کے لیے ایک ذریعہ ہے، جن کی وجہ سے میں جو ہے نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو اختتام پہ لے کر آؤں گا۔ مطلب یہ جو لڑکا ہے وہ جو لے کر جا رہا ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے وہ چیز آگے پہنچے گی، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ میں نے، اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جن پر میں نے اختتام کرنا ہے نبوت کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ماد ابن عدنان جو تھے 12 سال کے بچے تھے، ان کے ذریعے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے۔ تو اس خواب کے اندر جو راک تھے، لائٹ راک تھے، جو چٹان تھی روشنی کی، جس نے اس بت کو ہمیشہ کے لیے مطلب پاش کر دیا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ لوگ اب تک کافی بور ہو چکے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹ کسی کا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میری زبان جو ہے کافی اٹکتی رہتی ہے، اردو بولتے ہوئے کافی میں جو ہے مطلب اٹکتا رہتا ہوں، الفاظ پہ زبان نہیں چڑھتی۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔